السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں راو آصف، اور ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی کسی بھی حوالے سے کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل پہ آپ کو ہر طرح سے اویلیبل ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بھی کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ لوگ ہمیں میسیج میں یعنی کہ بتا سکتے ہیں، کامنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کا ضرور رپلائی بھی کریں گے اور آپ کے ہر یعنی کہ سوال کا جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ یعنی کہ آپ لوگ کو آئے تو آپ ایزیلی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکایت رومی، یعنی کہ مولانا رومی، حضرت رومی کے ہم ایک حکایت پڑھیں گے، وہ یعنی کہ اس میں انہوں نے بتایا، تو ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا ڈسکرائب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا تھا۔ اللہ پاک ہر دفعہ یعنی کہ جب بھی اسے اولاد ہوئی اللہ پاک نے اسے اولاد سے نوازا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ کیا تھا، فوت ہو جاتا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پہلے تو اولاد کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، آپ لوگوں کو پتہ بھی، تو اللہ پاک اسے اولاد دیتا تھا، تو پھر اس کے بعد کیا تھا، وہ کچھ ماہ بعد ہی وہ بچہ کیا ہوتا تھا، فوت ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی، اس نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب بھی یعنی کہ بچہ فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتی، صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی۔ ہمارا آج کل ایسا سین نہیں چل رہا، تو اس میں کا یہ مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کیا ہے، صبر کریں اور اللہ کی حکمت میں راضی ہو جائیں۔ آج کل ہم یعنی کہ صبر کرتے نہیں ہیں اور اللہ پاک کی حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ میں ایسے ہی یعنی کہ اپنے آپ کو قصوروار یا کسی دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، یعنی کہ پہلی اولاد ہوئی وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری اولاد ہوئی وہ بھی فوت ہو گئی، پھر تیسری اولاد ہوئی، یعنی کہ اس کا صبر کا پیمانہ کیا تھا، لبریز ہوتا گیا اور طویل ہوتا گیا۔ امتحان سخت تھا کیونکہ اولاد ایک چھوٹی نعمت تو ہے نہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، تو اس کا کیا تھا، امتحان طویل ہوتا گیا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد اس عورت کے 20 بچے فوت ہو گئے، یعنی کہ مسلسل 20 بچے اس عورت کیا ہوئے، فوت ہوئے، اور اس نے کیا کیا، صبر وہ کرتی رہی، اور اللہ کی حکمت جو تھی وہ اسی میں راضی ہوئی کہ اللہ جیسے تو چاہتا ہے میں ویسے ہی راضی ہوں۔ آخری بچے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن کیا تھا، وہ ٹوٹ گیا، یعنی کہ 19 بچے فوت ہوئے، اس نے صبر کیا، جب 20واں بچہ فوت ہوا تو اس کا کیا تھا، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اللہ پاک تو آزما رہا تھا نا اسے، پر کیا تھا، اس 20ویں جب بچہ فوت ہوا تو اس کی کیا تھا، صبر کا دامن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی، یعنی کہ وہ کیا تھا، اس نے کوئی اور اس طرح آج کل جیسے یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں مختلف بدگمانیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اللہ پاک کے سامنے سر سجدے میں رکھا اور کیا تھا، مسلسل خوب رونا سٹارٹ کر دیا، کسی انسان کے سامنے نہیں، اللہ پاک کے سامنے اس نے کیا، خوب روئی، اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے اس نے کیا کہا، میں اس کے الفاظ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا۔ اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا تسخیر ہوئی، یعنی کہ اس گناہ گار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون و جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب آئے، اور آئے دن میرا دل غم کے حوال کا شکار ہو رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں، یعنی کہ اس کا دل یہی ڈگمگاتا ہی رہتا تھا کہ اب یہ بچہ جوان ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پہلے یعنی کہ جو بچہ بھی ہوتا ہے فوت ہو جاتا، 19 بچے مسلسل فوت ہوئے، 20ویں کے بعد کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھے بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما، یعنی کہ اللہ مجھ پہ اپنا لطف و کرم فرما۔ اب یہ شکوہ بھی دیکھ لیں کس طرح کا، ہم تو پھر یعنی کہ تہمتیں لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں،
تو اس نے کیا کیا، اس نے یعنی کہ اللہ پاک کے سامنے کیا ہوا، سر سجدے میں رکھا۔ میں دوبارہ اس کے بعد رپیٹ کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ اے کون و مکان کے مالک، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون و جگر دے کر اس بچے کو تکلیف اٹھاتی ہوں۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے، یعنی کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار کے دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے حوال کا شکار رہتا ہے، اور میرا بچہ پروان چڑھے گا کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھیج جاننے والے، مجھے بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما۔ ٹھیک ہے، تو روتے روتے اسے اونگ آ گئی، یعنی کہ مین روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی اور وہ کیا ہے، سونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، خواب اسے پھر یعنی کہ جب اسے اونگ آئی، نیند آئی، تو کیا ہے، اسے ایک خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا، یعنی کہ اسے ایک باغ نظر آیا جو بہت ہی پرشگفتہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا، تو جس میں وہ سیر کر رہی تھی۔ اب یہ اسے خواب کی باتیں ہیں، اسے اونگ آ گئی تو اسے ایک خواب میں ایک باغ نظر آیا جس کی وہ کیا کر رہی، جس میں سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا۔ اسے اس باغ کے اندر کیا تھا، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل نظر آیا۔ ٹھیک ہے، جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو اگر کسی محل کے اوپر نام کس کا لکھا ہوتا ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ اب اسے خواب کے اندر جو محل نظر آیا تو اس پہ نام کس کا تھا، اس عورت کا تھا۔ اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے وجود خود کیا ہوگی، سجدے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی۔ پہلے تو یہ تھی کہ وہ باہر سے اس نے دیکھا تو اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جب وہ اس کے اندر داخل ہوئی تو کیا تھا، اس میں ہر ایک نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے اس محل میں موجود تھے۔ اس محل کے اندر اسے کیا نظر آیا کہ اس کے سارے بچے بھی اس کے اندر موجود ہیں، جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، جب بچوں نے ماں کو دیکھا، یہ خواب کی باتیں ہیں، تو کیا تھا، بچے سارے خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا، یہ سب اس کا اجر ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے بچوں کے فوت ہونے پہ جو صبر کیا، یہ سب کیا ہے، اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند میں تھی، اسے خواب نظر آیا تھا، تو اس کی کیا ہوا، خوشی سے آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال کیا ہے، جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ پہلے تو وہ 20ویں بچے جب فوت ہوا تو کیا ہے، اس نے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب اسے خواب نظر آیا تو وہ کیا کہتی ہے کہ اے مالک، تو میرا جتنا مرضی خون بہا دے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اس طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو سب صبر کرنے والوں کے لیے ہیں، صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔